اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا پہ خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک اہم اور ضروری موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے کہ خدا کا خوف انسان کے اندر کس حد تک ضروری ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید کاشف رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم جناب سے روبرو ہوتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے چینل زینب میڈیا پر آئیں، اور جیسا کہ آپ باخبر ہیں، آپ مستحضر ہیں کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس پر ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا خوف کس حد تک ضروری ہے؟ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بہت اور زینب میڈیا کے تمام افراد اور تمام پوری ٹیم کی خدمت میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم کو یہاں پر موقع دیا۔ اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ انسان کی زندگی میں خوف خدا کس حد تک ضروری ہے، بہت اہم سوال ہے، کیونکہ انسان کی پوری زندگی اسی چیز پر جو ہے منحصر ہے کہ انسان کی زندگی میں کس حد تک خوف خدا کا ہونا ضروری ہے اور کس حد تک ہونا چاہیے۔ تو میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ شیطان ہیں اور شیطان کے اولیاء ہیں، یہ تمہیں اپنی بیہودہ باتوں سے ڈرانا چاہ رہے ہیں، خوف زدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تمہیں اس شیطان سے اور ان کے اولیاء سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر تمہیں کسی ذات سے ڈرنے کی ضرورت ہے تو وہ فقط ذات الہی ہے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ اگر انسان کے دل میں ذات الہی کا خوف پایا جاتا ہے، اگر انسان کے دل میں خدا کا ڈر پایا جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور ذات سے نہیں ڈرتی ہے، وہ انسان پھر کسی اور ذات سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں واقعی معنی میں خدا کا ڈر پایا جا رہا ہے، خدا کا خوف پایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیوں بغیر کسی ڈر اور خوف کے ساتھ اپنے پورے بھرے گھر کی قربانی پیش کر دی؟ کیونکہ ان کے دل میں فقط و فقط خدا کا خوف پایا جا رہا تھا، ان کے دل میں خدا کا ڈر پایا جا رہا تھا، اس کے علاوہ کسی ذات کا ان کے دل میں ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا۔ اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے، تو پھر سامنے کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ آ جائے، سامنے کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے، سپر پاور کیوں نہ آ جائے، ہزاروں کا لشکر سامنے کیوں نہ ہو، لیکن انسان کے دل میں اگر خدا کا خوف ہے تو پھر وہ کسی اور ذات سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے روز عاشور جب اپنے قدموں کو بڑھایا اور شہادت کے لیے آگے بڑھے تو خدا کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہی کہا کہ یا اللہ، میں فقط اور فقط تجھ سے امید رکھتا ہوں، میں اگر قربانی دے رہا ہوں تو تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، تیری خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں، اب چاہے مجھے اس راہ میں اپنے بھرے گھر کو ہی قربان کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے مجھے اس راہ میں اپنے ننھے مجاہد کو بھی قربان کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں چونکہ تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے، کسی اور ذات کا ڈر نہیں ہے، سامنے کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ ہو، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے۔ اب یہ آیت اس کی شان نزول کیا ہے، کیوں اس آیت کو میں نے انتخاب کیا یہاں پر؟
اس کی شان نزول بھی یہی بیان کر رہی ہے کہ انسان کے اندر خدا کے خوف کے علاوہ کسی اور ذات کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ احد کا موقع ہے، 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور زیادہ تر مسلمان جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی زخمی ہیں، یعنی ان کی بھی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ جنگ کر سکیں۔ رسول خدا خود زخمی ہیں، ان کے دندان مبارک پر شدید زخم ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے۔ ادھر جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک پر تقریباً 60 زخم لگے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں تھک ہار کر جب تمام مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ایک شخص رسول کی خدمت میں دوڑا دوڑا آیا کہ اے رسول خدا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کفار و مشرکین پھر سے آپ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، حملہ کرنے کے فراق میں ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوف و ہراس کے عالم میں تھا۔ تمام مسلمان بھی اس کی یہ بات سن کر خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو، تمہیں شیطان سے اور اس کے اولیاء سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چاہے وہ اولیاء ابو سفیان کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولیاء ابو لہب کی شکل میں ہو، چاہے کفار و مشرکین اور ان کے لشکر کی شکل میں ہو، تمہیں ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں کسی ذات سے ڈرنے کی ضرورت ہے تو وہ فقط ذات الہی ہے۔ تو یہ ہے انسان کہ دل میں اگر خوف خدا پایا جا رہا ہے تو اس کو کسی اور ذات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی عمدہ جواب رہا، اطمینان بخش جواب رہا۔ اب ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کے خوف کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خدا کے خوف، جب انسان کے دل میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے، خدا کا ڈر پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر چند علامتیں اور چند نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ میں سب کی وضاحت تو یہاں پر نہیں کر سکتا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک دو کی طرف میں کوشش کروں گا کہ اس کی وضاحت کر دوں اور اس کی تھوڑی سی مختصر سی تشریح کر دوں۔ دو چار اس کی علامتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی علامت اور نشانی جو ہوتی ہے جب انسان کے دل میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو سب سے پہلی نشانی اور علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں خدا کو وہ حاضر اور ناظر جانتا ہے۔ وہ کسی بھی عالم میں ہو، کسی بھی سچویشن میں مبتلا کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہر حال میں خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے۔ دوسری کون سی علامت ہے؟ دوسری علامت یہ ہے کہ انسان حقیقی ایمان لاتا ہے، واقعی طور پر ایمان لاتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ تمام کاموں میں وہ خدا کو ترجیح دیتا ہے، یعنی ہر انسان پر چاہے سامنے کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہر چیز میں اور ہر فرد کے سامنے، ہر شخصیت کے سامنے خدا کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ سامنے کتنا ہی مشکل کا دور کیوں نہ ہو، ہر حال میں خدا کو برتر اور بالا جانتا ہے۔ تو یہ کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ اس میں سے ایک دو کی طرف میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی جو میں نے ذکر کیا ہے کہ انسان ہر حال میں خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے۔ تو امام حسین کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے مولا اور آقا، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے گناہ سرزد نہ ہوں، مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جایا کرتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسی مجھے تعلیم دے دیں، کچھ ایسی بات کچھ بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے میں گناہوں میں مبتلا نہ ہوں۔ امام حسین نے بے ساختہ فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تم جا کر گناہ کرو اور تمہارا خدا تمہیں نہ دیکھ رہا ہو؟ اس شخص نے تھوڑی دیر تک سوچا اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے مولا اور آقا، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر میں جا کر گناہ کروں اور میرا خدا اور میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ بے ساختہ امام حسین نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہر جگہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر تم گناہ کو ترک کر دو، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر حال میں خدا کو ہر چیز پر ترجیح دینا۔ آیت موجود ہے کہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا
حتی یاتی اللہ بامر واللہ کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا درس دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر انسان کے دل میں اپنے خانوادے کی محبت ہے، اپنے بھائی بہنوں کی محبت ہے، اپنی زوجہ کی محبت ہے، اپنے شوہر کی محبت ہے، اپنے والدین کی محبت ہے، اور خدا سے زیادہ اسے اپنی تجارت اور اپنی مال و دولت کی محبت ہے، اپنے گھر کی محبت ہے، اپنے جاہ و حشم کی محبت ہے، تو وہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی وہ انسان واقعی طور پر مجھ پر ایمان نہیں لایا ہے، نہ مجھ پر ایمان لایا ہے، نہ رسول پر ایمان لایا ہے، اور ایسے افراد کو فاسقین میں شمار کیا جائے گا، اور فاسقین کی پروردگار عالم ہدایت کرنے والا نہیں۔ انسان کو کس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب نافرمانوں کے خلاف پروردگار اپنا فرمان جاری کرے، کیونکہ پروردگار عالم فاسقین کی کسی بھی صورت میں ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اس آیت سے پروردگار عالم ہمیں یہ درس دینا چاہ رہا ہے، یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ بھائی بہن ہوں، چاہے وہ زوجہ ہوں، چاہے وہ اس کا خانوادہ ہو، اس کے تمام تر رشتہ دار ہوں، وہ تمام تر چیزیں ایک طرف ہیں، اور خدا کا خوف اور خدا کی محبت اس کے دل میں ایک طرف ہے۔ یعنی اگر خدا کا خوف اس کے اندر نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں خدا کی محبت کے اوپر غالب آ رہی ہیں، تو پھر وہ حقیقی معنی میں خدا پر ایمان نہیں لایا ہے، اور خدا کا خوف اس کے دل میں حقیقی معنی میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جناب، استفادہ کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک آپ اللہ۔ کے بہت ہی شکر گزار ہیں، خود میں بھی اور چینل کی جانب سے بھی۔ اور ناظرین اب وقت ہو چلا ہے ودا کا، انشاءاللہ آپ سبھی حضرات سے پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔